اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ ناظرین، سب سے اہم جو غیبت کے زمانے میں مؤمنین کے فرائض ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کی امامت اور ان کی ولایت کے اوپر ثابت قدم جانتے ہیں، اور پروردگار عالم نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت اور ولایت کے اوپر عقیدہ رکھ کے اس پر باقی ہیں، کیونکہ یہ اہم چیز ہے۔ ایک عقیدہ رکھنا ہے، اس کے بعد اس عقیدے کو باقی رکھنا ہے۔ یہ باقی رکھنا خود عقیدہ رکھنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انسان اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور کتنی ساری تاریخی واقعات اس طرح کے ہیں کہ جب لوگ دائرہ ایمان میں آئے تو ہیں لیکن خارج ہو گئے، یا کچھ ایسے اعمال کی وجہ سے وہ ان کی عاقبت صحیح نہیں ہو سکی۔ لہٰذا ہمیں روایات میں ملتا ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا بہترین عمل کیا ہے؟ انتظار الفرج، کہ وہ فرج کا انتظار کرے۔ فرج یعنی کیا؟ یعنی جب اس کے لیے راستہ باز ہو، جب اس کے لیے راستہ کھل جائے، ظہور کا انتظار کرے۔ آسان لفظوں میں جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان ظہور کا انتظار کرے۔ آپ کہتے نہیں ہیں کہ اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار تو اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، تو یہی انتظار الفرج، یعنی اس تعجیل کا، اس ظہور کا انتظار کرنا کہ پروردگار عالم جلد از جلد ان کو اذن ظہور عطا فرمائے، اس کا انتظار کرنا رسول اکرم فرماتے ہیں بہترین عمل ہے۔ افضل اعمال امتی، میری امت کا بہترین عمل ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کی طرف آپ کے لیے دو نقطوں کی طرف اشارہ کریں گے کہ بہت اہم ہیں، اور یہ ولو یہ کہ 5 منٹ سے زیادہ میں آپ کا وقت بھی نہیں لوں گا اس میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اکرم یہ فرماتے ہیں کہ انتظار الفرج، انتظار مطلب کیا؟ اب جیسے ہم لوگ کے عام طور کے پر عام طور پہ جب بات کرتے ہیں تو خالی بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ انتظار کر رہے ہیں 11 بج جائے تو جائیں۔ ڈاکٹر کا نمبر لیا ہے اور ابھی لوگ اندر بیٹھے ہیں، باہر ہم خالی بیٹھے رہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ انتظار۔ یہاں کیوں خالی بیٹھے ہیں آپ؟ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو انتظار کا تصور ہے ہماری عام لینگویج میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انتظار مطلب کیا؟ انتظار مطلب کچھ نہ کرنا۔ خالی بیٹھنے کو ہم کیا سوچتے ہیں؟ خالی بیٹھنے کے تصور کو ہمارے کیا انتظار کا تصور مانا جاتا ہے۔ یعنی رسول اکرم نے فرمایا انتظار کریے امام زمانہ کا، یعنی کیا انتظار کریے؟ یعنی چپے بیٹھے رہیے ایک جگہ پہ اپنی، نہ نماز پڑھیے نہ روزہ رکھیے، کچھ نہیں کریے، یا اچھا نماز روزہ اگر کر بھی رہے تب بھی کچھ نہ کریے، بس اپنی واجبات پہ عمل کر کے اور چپ کے انسان۔ یہ انتظار کا مطلب نہیں ہے۔ انتظار کوئی نہ کرنے کا نام نہیں ہے انتظار، بلکہ انتظار کچھ کرنے کا نام ہے۔ کچھ کرنے کو انتظار جب کہا جا رہا ہے تو یہ جیسے کہ یہ ایک وجودی چیز ہے۔ وجودی یعنی آپ کو کچھ ایجاد کرنا، آپ کو کچھ کرنا ہے، آپ کو کچھ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا کرنا ہے؟ وہ اعمال انجام دینے ہیں کہ جس سے امام زمانہ علیہ السلام کی جو فرج ہے وہ نزدیک ہو سکے، جس سے ظہور نزدیک ہو سکے۔ سب سے اہم فریضہ اس کے اندر کیا ہے؟ سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا یہ انتظار کے زمرے میں آتا ہے، یہ انتظار کا ایک مصداق ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنا
یہ کیسے انتظار کرے گا؟ اپنے ایمان کو، اپنے جو ایمان ہے اس کو بچائے، اس کو محفوظ رکھے، اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار ہے، یہ عمل ہے۔ تو اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا افضل اعمال امتی، میری امت کا عمل، بہترین عمل کیا ہے؟ انتظار کرنا ہے۔ تو انتظار کرنا عمل کا نام ہے، یعنی ہمیں کچھ کرنا ہے اس کے اندر، نہ یہ کہ کچھ نہ کرنا ہو، خالی آرام سے بیٹھنا ہو، بلکہ کچھ کرنا ہے۔ یا پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرج کے لیے دعا کرنا، ان کے ظہور کی دعا کرنا، یہ دو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ظہور کے مقدمات کو تہیا کرنا، یعنی کیا؟ یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معارف کو لوگوں تک پہنچانا، تاکہ لوگ ان کو پہچان سکیں۔ جب تک پہچانیں گے نہیں، ان کو طلب کیسے کریں گے؟ میں بہت جلدی یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چوتھی چیز جو اہم ہے اس مسئلے میں، کہ جو مسئلہ انتظار میں بہت زیادہ دخالت رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو یہ احساس کرانا کہ ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو یہ احساس کرانا کہ یہ جو ظلم ہے، کیونکہ جب ظلم انسان کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو عادی ہو جاتا ہے، اسی چیز کا وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو فرج کی فکر نہیں ہوتی، پھر اس کا دل نہیں چاہتا کہ راستہ ہمارے سامنے اب کھولے، بلکہ وہ اس چیز کی عادت کر لیتا ہے اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے۔ فرض کریے کسی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر جو پانی نہیں آتا ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ 10 کلومیٹر دور جا کے پانی لے کے آتے ہیں گھڑوں میں بھر کے، اور اس میں ٹینک میں یا گھڑوں میں، چھوٹے چھوٹے جو گھڑے ہوتے ہیں اس میں بھر کے، بوتلوں میں بھر کے لے کے آتے ہیں۔ تو اب وہ ان کی عادت ہو گئی ہے، خود نسل در نسل وہ لوگ وہی جاتے ہیں 10 کلومیٹر دور، وہاں سے پیدل پانی لے کے آتے ہیں۔ ابھی ان کے ذہن میں یہ چیز آئی نہیں ہے کہ اگر ہم یہیں پہ کنواں کھود لیں تو یہیں پہ پانی نکل سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہم ان کی حاجت کو بتائیں، ہم اس کو بتائیں کہ دیکھو تم لوگ مصیبت میں ہو، ہم اس چیز کو درک کریں اور دوسروں کو درک کروائیں کہ دیکھو تم ابھی مصیبت میں ہو، اور یہ مصیبت ہٹ سکتی ہے، اس مصیبت کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ جب تک یہ انسان حس نہیں کرے گا تب تک وہ اسی ظلم کے اوپر وہ عادی رہ جائے گا۔ سب سے اہم نقطہ، میں نے کہا تھا 2 نقطوں میں بات کریں گے، پہلا نقطہ ختم ہو گیا یہاں پہ۔ دوسرا نقطہ جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ کہ رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ افضل الاعمال، بلکہ فرمایا افضل اعمال امتی، یعنی میری امت کا سب سے افضل عمل۔ امت کا عمل ہے، یہ انفرادی عمل نہیں ہے۔ یعنی اگر میں ایک کونے میں بیٹھ کے، یہ مقام امام زمانہ ہے، یہاں سے چپک کے ذریعے میں اپنے آپ کو چپکا کے جتنی کس کس کے دعا کروں گا، فرج نہیں ہوگی، بلکہ یہ اجتماعی عمل ہے، سب کو آمادہ ہونا پڑے گا۔ خالی سلمان فارسی کے آمادہ ہونے سے مولا کائنات نے قیام نہیں کیا تھا مدینے میں، بلکہ مولا نے فرمایا تھا کہ اگر سب آئیں گے، میری امامت پہ جمع ہوں گے، تو پھر میں خلافت کو ہاتھ میں لوں گا اور ان خلفاء کو ہٹاؤں گا، ورنہ میں اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا جب لوگوں نے کہا قیام کیجئے؟ کہا کہ سب آئیں تب۔ تو یہ اجتماعی عمل ہے، لہٰذا سب کو ایک ساتھ مل کے آنا پڑے گا، ایک دو کے دعا کرنے سے، ایک دو کے آمادہ ہونے سے یہ کام پورا ہونے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے ہم کو آمادہ کرے اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔